اندر. پینٹڈ اوشن یعنی ایک تصویر میں جیسے ایک سمندر کی تصویر ہو اور اس کے اندر ایک شپ کی تصویر بنا دی جائے تو وہ اس کی ایک خوبصورت امیجری جو ہے امیجنیشن اپنا شو کر رہا ہے. اور یہ امیجری کی ایک مثال ہے کہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے کہ ہم بالکل اس طرح سے سٹک ہو گئے تھے. نور بریتھ نور موشن ایز آئیڈیل ایز پینٹڈ شپ اپون اے پینٹڈ اوشن. یہ بڑی امپورٹنٹ لائنز ہیں, یہ پیپر میں آتی بھی ہیں تو اس کو نوٹ فرما لیں کہ ہم ایک دن کے بعد ایک دن اس حالت میں تھے کہ جیسے ایک پینٹڈ اوشن میں پینٹڈ شپ ہوتا ہے. اچھا جی, اگلی لائن میں کہتا ہے واٹر واٹر ایوری ویئر اینڈ آل دا روڈز ڈیڈ شرنک آل دا بوٹس. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ہر طرف پانی پانی تھا اور چونکہ سورج بہت زیادہ سرخ تھا اور بہت زیادہ ہی ہاٹ تھا تو جو بورڈز تھے ڈیڈ شرنک یعنی یہ جو بورڈز تھے وہ بگین ٹو شرنک, وہ سکڑنا شروع ہو گئے تھے بیکاز آف دا ہیٹ. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ واٹر واٹر ایوری ویئر نور اینی ڈراپ ٹو ڈرنک. یعنی although there were in the midst of so much water there was not a drop they could drink. ہر طرف پانی تھا, nor any drop to drink. یہ وہ لائنیں ہیں water water everywhere nor any drop to drink جو انگلش لٹریچر میں ایک ماتھے کے جھومر کے طور پہ یاد رکھی جاتی ہیں اور یہ انگلش لٹریچر کے اندر ایک بہت قیمتی خزانے کے طور پہ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایس ٹی کالج کی یہ لائنیں یہاں سے لی گئی ہیں. یہ ہماری 119 سے لے کر 122 نمبر لائن ہے ان 625 لائنز میں. دا اینشنٹ میرینر, دا رائم آف دا اینشنٹ میرینر. تو یہاں پہ یہ اسٹینزا بہت اہم ہے, اس کو یاد رکھیں. واٹر واٹر ایوری ویئر نور اینی ڈراپ ٹو ڈرنک, کو ہر طرف پانی تھا مگر دیر واز ناٹ اے ڈراپ دیٹ دے کوڈ ڈرنک. کیوں کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ تو پیا نہیں جا سکتا اور جو ان کا اپنا سیو شدہ پانی تھا پینے کے لیے وہ یعنی وہ ختم ہو چکا تھا سمندر کی ہیٹ کی وجہ سے اور وہ پی چکے تھے, استعمال کر چکے تھے. اگلی لائن میں جی اگلا اسٹینزا ہے, کہتا ہے دا ویری ڈیپ ڈڈ راٹ او کرائسٹ. یہاں پہ وہ کرائسٹ کو مخاطب کر رہا ہے اور اس سے دعا کر رہا ہے کہ بہت عجیب و غریب منظر جو ہے وہ ویری ڈیپ ڈڈ راٹ. سمندر جو ہے وہ بڑی ایک ڈسگسٹنگ اور ایک بڑی اگلی قسم کی ایک ہے وہ صورت دکھا رہا تھا. دیٹ ایور دس شوڈ بی, جو کہ اتنی اگلی ترین جو کوئی ہو سکتی تھی. کیا تھی وہ کہ سلیمی تھنگ ڈڈ کرال ود لیگس اپون دا سلیمی سی, سلائمی سی. تو وہ سمندر کے اوپر جو ہے وہ کوئی مخلوقات تھیں جو اپنی ٹانگوں پر کرال کر رہی تھیں. تو یہ سمندر اور وہ سب کچھ بہت گندی شکل دے رہا تھا. یہاں اس میں وہ یہ بیان کر رہا ہے. یہاں پہ وہ اگلے اسٹینزا میں وہ کہتا ہے جی اباؤٹ ان ریل اینڈ راؤٹ دا ڈیتھ فائرز ڈانسڈ ایٹ نائٹ دا واٹر لائک اے وچ آئلز برنڈ گرین اینڈ بلیو اینڈ وائٹ. یہاں پہ وہ ان کیڑے مکوڑوں کو کی تصویر کشی کرنے کے بعد جو اپنی لیگز کے اوپر کرالنگ کر رہے تھے سلیمی جو ہے وہ سمندر کے اندر, وہ اسی کو آگے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اباؤٹ ان ریل اینڈ آؤٹ. یعنی یہاں پہ بہت کریشنگ قسم کی آوازیں تھیں اور جو ہے وہ ڈیتھ فائر شون آل اباؤٹ دیم ایٹ نائٹ. اور اس کے بعد جو تھا وہ کہتے ہیں کہ دا واٹر آف دا سی assumed various colors like the oil with which witches work their evil charms. یعنی witch oils کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ ایک جو جادو کرنی ہوتی ہے وہ جو انگریڈینٹس استعمال کرتی ہے اپنے انچینٹنگ کے لیے وہ یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ اس کی حالت ایسے تھی, وہ رنگ سمندر ایسے بدلتا تھا برنڈ گرین بلیو اینڈ وائٹ, جیسا کہ لائکس دا وچ آئل, جیسے ایک جادوگرنی کے آئل جو ہیں وہ مختلف کلرز کے ہوتے ہیں اور مختلف رنگ دکھاتے ہیں. نیکسٹ اسٹینزا کہتا ہے جی اینڈ سم ان ڈریمز assured were of the spirit that plagued us so 9 fathom deep he had followed us from the land of mist and snow. یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ جی کہ جو تھے نا some were assured by dream, یعنی کچھ کو خواب کے ذریعے جو ہے وہ some of the sailors learned in their dreams that a spirit had been
following their ship from the land of mist and snow, and that it came after them at the depth of 9 fathoms. یعنی ان کو خواب کے ذریعے یہ بتایا گیا یا ان کو ایک خواب آیا کہ آف دا اسپرٹ دیٹ پلیگڈ اس ہو، کہ وہ جو روح ہے وہ ان کا پیچھا کر رہی تھی، اور وہ روح 9 فیتھم ڈیپ. یہ 9 جو ہے یہ تو ایک مسٹک نمبر ہے، اور فیتھم جو ہے وہ گہرائی، سمندر کی گہرائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ 9 فیتھم ڈیپ سے آئی تھی، اور وہ ان کو فالو کر رہی تھی. کہاں سے؟ مسٹ اینڈ سنو سے. یعنی ان کو خواب آیا کہ جس البیٹروس کو انہوں نے مسٹ اینڈ سنو میں مارا تھا، شاید اس کی روح جو ہے ان کا پیچھا کر رہی تھی، اور وہ 9 فیتھم ڈیپ سے آئی تھی. وہ اگلا اسٹینزا کہتا ہے جی اینڈ ایوری ٹنگ تھرو اٹر ڈراؤٹ، یعنی ہر زبان جو تھی وہ پانی کی کمی کی وجہ سے ڈرائینس کا شکار تھی. واز ودرڈ ایٹ دا روٹ، اور وہ اتنی خشک تھی کہ اندر تک، جڑ تک وہ خشک ہو چکی تھی. وی کوڈ ناٹ اسپیک نو مور دین اف وی ہیڈ بین شوکڈ ود سوٹ، یعنی ہم بالکل بات بھی نہیں کر سکتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ ہم سفوکیشن ود ڈینس اسموک کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم بات بھی کر پاتے. پارٹ 2 کا آخری اسٹینزا ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کہتا ہے جی ویل اے ڈے وٹ ایول لکس. اب ویل اے ڈے یعنی افسوس اور بہت زیادہ اداسی والی کیفیت ہے. وٹ ایول لکس یعنی جو ان کے ساتھی تھے وہ بول تو نہیں سکتے تھے پیاس کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے بہت بری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے تھے. ہیڈ آئی فرام اولڈ اینڈ ینگ، اور جو ہے وہ ایک پنشمنٹ کے طور پہ انسٹیڈ آف دا کراس، یعنی ہیڈ آئی فرام اولڈ اینڈ ینگ، یعنی یہاں پہ وہ دوسری لائن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں میں جو اس شپ میں تھے وہ اولڈ اور ینگ جو بھی تھے وہ ان کی طرف بڑی بری اس کی طرف بری نظروں سے اور بڑے نفرت والے انداز میں دیکھ رہے تھے. اور انہوں نے کیا کیا پنشمنٹ کے طور پہ؟ انسٹیڈ آف دا کراس دا البیٹروس اباؤٹ مائی نیک واز ہنگ، اور پھر میرے گلے سے جو کرسچینٹی کی کراس ہوتی ہے، سلیب کا جو نشان ہوتا ہے، اس کو اتار دیا گیا اور میرے گلے میں البیٹروس کو لٹکا دیا گیا. تو یہ الحمدللہ ہم دا رائم آف دا اینشنٹ میرینر کا دوسرا حصہ پارٹ 2 کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ تیسرا حصہ شروع کریں گے. تو تیسرا حصہ شروع کرتے ہیں جی، دی رائم آف دی اینشنٹ میرینر پارٹ 3. سب سے پہلے جناب پڑھتے ہیں دیر پاسڈ اے ویری ٹائم ایچ تھراٹ واز پاسڈ اینڈ گلیزڈ ایچ آئی اے ویری ٹائم how glazed each weary eye when looking westward I beheld a something in the sky. ابھی تھرڈ پارٹ کے پہلے سٹینزا میں وہ کیا بات کر رہا ہے کہ ان کو اچانک سے اس کو میرینر کو دور میں ویسٹ ورڈ میں ایک چیز جو ہے وہ سم تھنگ ان دا اسکائی نظر آتی ہے. اس کے اوپر بات کر رہا ہے. کہتے ہیں دیر پاس اے ویری ٹائم ایچ، یعنی ایک بہت تھکاوٹ والا وقت جو ہے وہ گزار رہے تھے. اور کیا ہوا؟ ہر گلا جو ہے وہ سوکھا ہوا تھا، اور آنکھیں جو ہیں وہ ایک گلیزڈ یعنی سم تھنگ ویگ ایسا اپنا ود اے گلاسی سرفیس اینڈ اپیرنس. تو یہ ان کی آنکھوں کی حالت تھی. اور ویری ٹائم تھکاوٹ والا ٹائم تھا. تو ہاؤ گلیز ایچ ویری آئی، اور ہر آنکھ جو ہے وہ ایک ایسی ہی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. وین لوکنگ ویسٹ ورڈ آئی بیہیلڈ سم تھنگ ان دا اسکائی، پھر میں نے جب ویسٹ کی طرف دیکھا تو مجھے آسمان میں کوئی چیز محسوس ہوئی. اگلا سٹینزا جی تیسرے حصے کے کا دوسرا سٹینزا کہتا ہے ایٹ فرسٹ اٹ سیمڈ اے لٹل اسپیک. پہلے وہ بالکل ایک چھوٹے سے ڈاٹ کی طرح ہوا، لٹل اسپیک چھوٹے سے نقطے کی طرح. اینڈ دین اٹ سیمڈ اے مسٹ، یعنی مسٹ جو ہے وہ مطلب a thing the outlines of which are still vague and indistinct because of the distance، یعنی کوئی چیز وہ ڈاٹ سے تھوڑی بڑی لیکن